ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دوستوں نے نکاح مسیار کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ یہ نکاح مسیار کیا چیز ہے اور اسلام میں کیا یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے۔ نکاح مسیار کی جو اصطلاح ہے یہ ایک جدید اصطلاح ہے، لیکن کانسیپٹ جو ہے یہ قدیم ہے، پرانا ہے۔ بیسیکلی یہ اصطلاح جو ہے وہ خاص طور پہ سعودی عرب میں نجد کے علاقے میں پروان چڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرب ورلڈ میں پھیلی ہے اور پھر بہت سے علاقوں میں اب آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ نکاح مسیار کوئی متع کی قسم ہے، یا بعض اہل تشیع نے یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ نکاح مسیار بیسیکلی جو ہے وہ اہل سنت کا متع ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اس بنیاد پہ کہ یہ نکاح متع ہے نکاح مسیار کے خلاف فتوے دے دیے۔ تو آج ایک تو ہم یہ سمجھیں گے کہ نکاح مسیار ہے کیا، پھر دوسری بات ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا نکاح مسیار الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر نکاح متع میں اور مسیار میں کیا فرق ہے، یا عام ایک جو نکاح ہمارے ہاں ہے اور اس میں اور نکاح مسیار میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، نکاح مسیار یہ سارا یسیرو سے ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ تو چونکہ یہ نکاح کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پہ ان لوگوں میں شروع ہوا کہ جو زیادہ چلت پھرت کرتے تھے، مطلب بزنس کے لیے، جیسے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنا، جیسے عربوں میں رواج ہے یا ہمارے ہاں بھی ہے، کچھ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور اس کے لیے UAE وغیرہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں۔ تو اسی طرح عربوں میں بھی یہ عام تھا۔ تو ان لوگوں میں جو بزنس کمیونٹی تھی، جو بہت زیادہ سفر پہ رہتے تھے، تو چلتے پھرتے جو وہ نکاح کر لیتے تھے، اس کو وہاں سے نکاح مسیار کی اصطلاح پڑی۔ تو عربی لغت میں آپ کو یہ ورڈ نہیں ملے گا، یہ ایک جدید لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصطلاح میں نکاح مسیار سے کیا مراد ہے۔ تو پہلے ہم نکاح کو سمجھ لیں، جس کے بعد ہمیں نکاح مسیار کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جو نکاح ہے ہمارے ہاں وہ ایک کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کانٹریکٹ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایجاب و قبول، سب سے پہلی چیز ہے ایجاب و قبول، یعنی ایک مرد اور عورت جو ہے، ایک لڑکا اور لڑکی، میل اور فیمیل، باہمی رضامندی سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری ڈالنا، یعنی لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری ڈالتا ہے لڑکے کے اوپر، واجب کر دیتا ہے اس کے اوپر، اور لڑکا جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نکاح کے موقع پہ ایجاب و قبول ہوتا بھی ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو ہے ایجاب و قبول۔ دوسری چیز اس میں ہے ولی کا ہونا، جیسا لڑکی کی طرف سے اس کا سرپرست، اس کا ولی، اس کا گارڈین، اس کی اجازت، وہ مرضی جو ہے وہ موجود ہو۔ تو لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے، لڑکی کے والد کی بھی مرضی، اس کے سرپرست اور ولی کی مرضی بھی ضرور ہے۔ تو ایجاب و قبول پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے لڑکی کے اولیاء، ان کی رضامندی بھی ہو نکاح میں۔ تیسری چیز ہے گواہان، یعنی کم از کم ایٹ لیسٹ 2 گواہ موجود ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ حق مہر، ٹھیک ہے، جو مرد کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہدیہ یا تحفہ دیا جاتا ہے عورت کو شادی کے موقع پہ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں عام نکاح میں، یہی کانسیپٹ ہے۔ تو انہی کو ہم ارکان نکاح کہہ دیتے ہیں، اگرچہ کچھ فقہی اختلافات ہیں، لیکن میں ابھی اس میں نہیں جا رہا۔ پھر وہ نکاح کے حوالے سے ہماری مستقل ایپیسوڈ ہیں، آپ ہمارے چینل میں جائیں گے پلے لسٹ میں، تو کمپیریٹیو فقہ کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہے، تو وہاں نکاح کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ ہمارے لیکچرز موجود ہیں، نکاح پہ بھی اور طلاق کے بھی مسائل کے اوپر۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عام نکاح میں 4 چیزیں، ایجاب و قبول، ولی، شاہدین یعنی 2 گواہوں کا ہونا، 2 وٹنس ہوں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حق مہر، ٹھیک ہے۔ اب نکاح مسیار میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح مسیار میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، 5ویں چیز یہ کہ متع میں جو ہے نکاح جو ہے وہ مؤقت ہوتا ہے، یعنی وقتی ہوتا ہے۔ جیسے 1 ماہ کے لیے نکاح کر لیا، 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لیا، 6 ماہ کے لیے نکاح کر لیا، متع میں یہ ہوتا ہے، یعنی وقتی نکاح ہے، عارضی نکاح ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یا ہمیشہ کی نیت سے نہیں ہے۔ دیکھیں، طلاق تو ہو جاتی ہے نا، ظاہری بات ہے، بہت سارے کیسز میں ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن نیت یہی ہو کہ میں نے ایک مطلب نکاح جو ہے وہ وقتی طور پہ نہیں کیا۔ تو نکاح متع میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وقتی نکاح کرتے ہیں۔ نکاح مسیار بھی وقتی نکاح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض مفتی حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا نکاح مسیار کے بغیر نکاح مسیار کو سمجھے۔ نکاح مسیار وقتی نکاح نہیں ہے،
نکاح مسیار جو ہے وہ نبھانے کی نیت سے ہی ہوتا ہے، پھر اگر اس میں طلاق ہو جائے جیسے عام نکاح میں ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح مسیار کا پھر فرق کیا ہے عام نکاح سے؟ نکاح مسیار کا بیسیکلی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنی رضامندی سے اپنے کچھ رائٹس جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، اپنے کچھ حقوق جو ہے وہ ان سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کے دو بڑے حق ہیں، ایک یہ ہے کہ مرد اس کو نان نفقہ دے، ٹھیک ہے، قرآن نے بھی کہا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ خرچ کرے گا اپنی بیوی پہ۔ دوسرا جو ہے کہ مرد اس کو وقت دے۔ اب مرد یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے نا وہ دینے کو تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا میں اتنا تمہیں دے سکتا ہوں، مطلب جتنا وہ کما رہا ہے اس میں وہ کچھ کمی بیشی کر کے جو ہے وہ اس کو نان نفقہ دینا چاہتا ہے۔ یا اسی طرح سے وقت کے حوالے سے مرد یہ کہتا ہے عورت کو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ وقت نہیں دے سکتا، اتنے وقت کے اوپر آپ راضی ہو جاؤ۔ تو جب آپ عورت کے نان نفقے میں کمی کرتے ہیں، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کو پورا نان نفقہ نہ دے یا پورا وقت نہ دے عورت کو، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو نکاح میں جو ہے وہ بطور شرط عائد کرے اور عورت اس شرط کو ایکسیپٹ کر لے دل کی رضامندی سے اور دونوں کی باہمی رضامندی سے نکاح ہو جائے تو اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی نکاح مسیار تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھی، ریزنز کیا تھی، مطلب یہ کیوں عرب ورلڈ میں رواج پایا؟ دیکھیں عرب ورلڈ میں رواج پانے کی ایک بڑی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ عرب جب باہر نکلے ہیں یورپ کی طرف بزنس کے لیے، تو اب وہاں جن کا بزنس ہوتا تھا تو وہاں انہیں مہینہ مہینہ ہفتہ ہفتہ رہنا پڑتا تھا، تو اب وہاں کا ماحول ایسا تھا، اور دوسرا اپنی بیویوں سے دور ایک دوسرے وطن میں بیٹھے ہیں تجارت کی غرض سے، اب تجارت کی غرض سے جا تو سکتے ہیں، تو اب وہاں کیا کریں؟ تو برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بہت بڑھ گیا۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے علماء سے فتوے لیے کہ کیا ہم وہاں پہ، جیسے ہم کینیڈا میں ہمارا بزنس ہے، ہمیں وہاں سال میں کوئی 2 وزٹ کرنے پڑتے ہیں، یا 6 مہینے بعد ہم وہاں وزٹ کرتے ہیں، یا 4 مہینے بعد وزٹ کرتے ہیں، یا امریکہ میں یا UK میں، تو کیا ہم وہاں پہ شادی کر لیں؟ اگر شادی کر لیں تو مسئلہ کیا آئے گا؟ مسئلہ یہ آئے گا کہ اکثر وقت تو ہم سعودی عرب میں گزار رہے ہیں اپنی پہلی بیوی کے پاس، وہاں ہم نے دوسری شادی کی ہے، تو اب وہاں ہم اس کو پورا وقت نہیں دے پائیں گے، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بیویوں میں برابری نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جو ہے وہ فالج شدہ ہوگا۔ تو اب انہوں نے یہ سوالات شروع کرنے، مطلب وہ ہو گئے اپنے علماء سے، اپنے مفتیان حضرات سے، کہ ہم اگر ان ممالک میں جا کے شادیاں کر لیں اور عورت اس بات پہ رضامند ہو جائے، جیسے بہت ساری عورتوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، انہیں وقت سے غرض ہی نہیں ہے، مطلب شیخ صاحب کے پاس پیسہ ہے بٹ ٹھیک ہے آپ سال میں 2 دفعہ وزٹ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس عورت کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ رضامند ہے تو کیا ایسا نکاح ویلڈ ہے؟ اس کو نکاح مسیار کہا گیا۔ یا پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ تعلیم کے لیے وہاں پہ گئے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، جیسے ہمارے یہاں سے HEC کی وجہ سے لوگ وہاں PhDs کرنے جا رہے ہیں، اب 5 سال وہاں PhD پہ لگا رہے ہیں، یا MPhil کرنے جا رہے ہیں، یا BS کرنے جا رہے ہیں، تو ایک بڑا وقت ہے نا، 5 سال بھی اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو اب آپ بیوی بچوں کے بغیر وہاں جا رہے ہیں تو بہت مشکل ہے، بیوی بچے ساتھ لے کے جائیں تو ان کو پالنا پوسنا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کریں؟ تو ان بچوں نے بھی خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے تھے کہ ہم وہاں پہ شادیاں کر لیتے ہیں، پھر انہیں پتہ تھا کہ چونکہ ہمارا اوریجن جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب ہے، تو ہمیں واپس آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقتی نکاح نہیں تھا، انہیں یہ تھا کہ ہم بعد میں جو ہے وہ وہاں وزٹ کرتے رہا کریں گے، یہ تھا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات ہونا شروع ہوئے، مطلب ایک ریزن تو یہ تھی۔ دوسری ریزن، یہ ریزن مردوں کی طرف سے آئی، تو مردوں کی طرف سے ایک دوسری بڑی ریزن یہ بھی سامنے آئی کہ جی دوسری شادی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، جیسے پاکستان میں بھی دیکھ لیں معاشرتی طور پہ جو ہے وہ دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، مطلب بہت سی بیویاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے شوہر دوسری شادی کر لیں تو وہ ان سے طلاق لے لیں، یہ ایک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ یا بہت سی بیویاں ایسی ہیں کہ وہ خاندانی ہیں، اگر ان کے شوہر جو ہے وہ شادی کر لیں تو ان کے خاندان والے جو ہے وہ ان کا ناطقہ بند کر لیں، بلکہ بہت سے کیسز میرے پاس ایسی بھی آئی کہ کسی مرد نے دوسری شادی کی تو اس کے برادران الاز نے اس کی پٹائی کر دی۔ تو یہ ہمارے ہاں کے مسائل ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، نہ بیوی ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ آپ کے سسرال والے ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ آپ کے اپنے خاندان والے دوسری شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں دوسری شادی کا رستہ جو ہے وہ معاشرتی طور پہ بند ہو گیا۔ مزید اس کے اوپر یہ ہوا کہ
جو قانون تھا جیسے ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو اپنی پہلی بیوی سے جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہے، اور وہ اجازت بھی جو ہے وہ آپ کو یونین کونسل کے ذریعے لینی پڑتی ہے، اور اس میں 2 بندے جو ہے وہ بیوی کے خاندان سے، 2 بندے آپ کے خاندان سے، پھر یونین کونسل کا درمیان میں جو وہ ہوگا آپ کہہ لیں کہ جی بڑا صدر آپ کہہ لیں، تو وہ بھی درمیان میں بیٹھے گا، پھر اس کے بعد کوئی ریٹن اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کیا جائے گا، پھر آپ کو اجازت ملے گی پہلی بیوی کی طرف سے، قانونی اجازت۔ تو اگر وہ اجازت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی پہلی بیوی آپ کے اوپر کیس کروا سکتی ہے۔ بہت سے کیسز ہمارے یہاں ایسے آئے ہیں کہ دوسری شادی کرنے پہ بندہ اندر ہو گیا، ٹھیک ہے، جرمانہ بھی ہو جاتا ہے، اندر بھی ہو جاتا ہے، تو باہر ایک ڈسٹربنس تو ہے۔ تو ہمارے یہاں قانونی طور پہ بھی جو ہے وہ دوسری شادی کا رستہ نہیں کھلا ہوا، معاشرہ بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب سعودی عرب میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا قانونی طور پہ، لیکن معاشرتی اعتبار سے وہاں پہ بھی مسئلہ تھا کہ عورتیں ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ تو اب ایسے میں وہ عرب کیا کرتے تھے، وہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتے تھے۔ چھپ چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب سوسائٹی کو نہیں پتا، چھپ چھپا کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کو نہیں پتا، صرف بیوی کو نہیں پتا، اس لیے اس کو نکاح سر بھی کہتے ہیں۔ نکاح سر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا، مطلب شوہر کو پتا ہے، شوہر کے فیملی کو پتا ہے، شوہر کے دوستوں کو پتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کمیونٹی کو پتا ہے، لیکن صرف اس نے بیوی سے چھپایا ہوا ہے، بیوی سے چھپایا ہوا ہے تاکہ ایک فساد جو ہے وہ کھڑا نہ ہو، یا بیوی کے گھر والوں سے دوسری شادی کو چھپا لیا۔ تو اس لیے دوسری شادی جو ہے وہ ایک بڑا موٹیو تھا کہ لوگ نکاح مسیار کی طرف گئے، اور اس میں وہ اس لیے بھی کہتے تھے نا کہ اگر ہم دوسری بیوی کو برابر وقت دیں گے تو ہمارے معاملہ کھل جائے گا۔ ایک رات ہم نے پہلی بیوی کے پاس گزارنی ہے، دوسری بیوی کے پاس گزارنی ہے، تو پہلی بیوی کو تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے وہ وقت کے معاملے میں پھر یہ کرتے تھے کہ دن میں ہم آفس جا رہے ہیں یا دن میں جو ہے وہ ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ دن میں جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس جا کے چکر لگا آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فقہ حنفی میں ایک اصطلاح ہے نہاریات کی، تو نہاریات نہار سے ہے، یعنی فقہائے احناف نے اس پہ بحث کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے نکاح کرتے ہوئے یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم دن کے وقت تمہارے پاس آئیں گے، رات نہیں گزاریں گے۔ تو بعض فقہائے احناف نے جو ہے وہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ چونکہ دوسری شادی کرتے تھے اور دن میں وزٹ کرتے تھے اپنی بیویوں کو، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کو چھپانا چاہ رہے تھے، اور دوسری شادی ان کو لگتا تھا کہ ان کی ضرورت ہے اور معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یا بہت سے ممالک میں قانون بھی جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہا، یا قانون نے اس میں اتنی پیچیدگیاں ڈال دی ہیں کہ وہ ایک طرح سے امپاسبل ہی ہو گیا، ناممکن ہی ہو گیا دوسری شادی کرنا۔ تو یہ مسائل تھے جن میں جو ہے وہ مردوں کی طرف سے نکاح مسیار کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اب دوسری طرف عورتوں کے کیا مسائل تھے؟ عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جن کو رغبت تھی نکاح مسیار میں۔ دیکھیں ظاہری بات ہے دونوں کی رضامندی سے نکاح ہونا ہے نا، کون سا گن پوائنٹ پہ ہونا ہے۔ تو عورتوں کو کیوں دلچسپی ہوئی؟ دیکھیں بہت ساری عورتیں تو ان کے مسائل یہ تھے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اوور ایج ہو رہی تھی، جیسے 30+ میں چلی گئیں یا اراؤنڈ 40 میں چلی گئیں۔ تو اب اچھے رشتے کے انتظار میں ہمارے ہاں بھی خواتین بیٹھی رہتی ہیں، وہ رشتے آتے نہیں ہیں، تو اوور ایج ہونے کے بعد جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جاتی ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ اکیلے کی زندگی گزار لیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ مل رہا ہے تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا۔ تو بہت ساری عورتوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں شوہر مل رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی برائی کی طرف جائیں، اور ہمیں اس سے کچھ نان نفقہ مل رہا ہے، اتنا نہیں مل رہا کہ جتنا اس کی پہلی بیوی کو مل رہا ہے، لیکن وہ کچھ ہمیں لگا بندہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ وقت دے رہا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ عورتوں کی شادی نہ ہونا اور اوور ایج ہونا، یہ ایک بڑا فیکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے عورتیں اس طرف مائل ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ رشتہ نہیں تھا۔ دوسری بڑی وجہ یا فیکٹر یہ تھی عورتوں کی نکاح مسیار کی طرف آنے کی کہ رشتہ تو تھا لیکن اچھا رشتہ نہیں تھا۔ دیکھیں یہ ایک فطری چیز ہے، مرد بھی چاہتا ہے کہ اس کو اچھا رشتہ ملے، مطلب عورت سوشل سٹیٹس میں اچھی ہو، حسین و جمیل ہو، ایجوکیٹڈ ہو، مہذب ہو، دیندار ہو، حسب نسب والی ہو۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ سب چیزیں چاہیے کہ مرد حسب نسب والا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، کھاتا پیتا ہو، سوشل سٹیٹس ہو، ٹھیک ہے، اور وجیح ہو۔ یہ سارے مسائل ہیں، ہمارے فطری مسائل ہیں۔
تو یہ ایسی خواہشات ہیں. تو اب عورتوں کو رشتے تو ملتے تھے، ویسے اوورآل عورتیں جو ہے وہ زیادہ پڑھ لکھ گئیں. اب ان کو جو مردوں کے رشتے ملتے تھے تو وہ مطلب وہ نہیں ہوتے تھے. ایک ہی خاندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں، مرد ایسی جو ہے وہ میٹرک پاس ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی کر جاتی ہیں. تو اب مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو اچھا رشتہ نہیں ہے. تو ایسے میں پھر عورتیں کیا کرتی تھی کہ کمپرومائز کرتی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فل ٹائم شوہر مل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے کیلیبر کا نہیں ہے، سوشل سٹیٹس کا نہیں ہے، ہماری ذہنی سطح اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا یہ سارے بہت سے مسائل ہیں بیہیویئر کے، ایٹیچیوڈ کے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوشل سٹیٹس کا شور مل رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو اچھا رشتہ جو ہے اس کی خاطر عورتوں نے پھر کمپرومائز کرنا شروع کیا کہ ہم اپنے وقت کے کچھ حقوق جو ہے وہ چھوڑ دیں، یا اپنے نان نفقے کے کچھ حقوق چھوڑ دیں کہ ہمیں ہمارے سٹیٹس کا جو ہے وہ رشتہ مل جائے. کیونکہ اوورآل عورتیں جو ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئیں مردوں کی نسبت. یہ ایک فیکٹر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے مردوں کو بھی کہ کام کے مرد کم ہیں. صحیح بات یہی ہے، کام کے مرد کم ہیں، اس لیے یہ ہے کہ عورتوں کو رشتے نہیں ملتے، لیکن کام کی لڑکیاں زیادہ ہیں. تیسرا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ بہت سی عورتیں جو بیوہ ہو جاتی تھیں، یا ان کو خلا ہو گئی، یا مطلب خلا تو انہوں نے لے لی، یا ان کو ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو اب ان سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا. ہمارے یہاں کے بہرحال مسائل ہیں، عورت کی سیپریشن ہو جائے، مرد کو تو چلے رشتہ مل جاتا ہے، عورت کو نہیں ملتا، تو وہ ساری زندگی ایک بیوہ خاتون جو ہے، اور پھر اس کے بچے بھی ہوں، 2-4 بچے بھی ہوں، اولاد بھی ہو، تو وہ بیوہ خاتون ہو، ڈائیورسڈ ہو یا خلا یافتہ ہو، تو اب وہ 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں اس کو ڈائیورس ہو گئی، خلا ہو گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی. اب وہ باقی ساری زندگی اپنی جوانی جو ہے وہ اکیلے کیسے گزارے؟ اب اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کما رہا تو شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. سیکنڈ میرج والا ہی ملے گا، سیکنڈ میرج والا پھر جب ملے گا تو پھر آپ کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی کسی اچھے رشتے کی طرف جانا ہے، تو پھر نکاح مسیار کی صورت بچتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو بیوہ عورتیں تھیں اور خلا یافتہ تھیں اور ڈائیورس تھیں، ان کی رغبت ہوئی نکاح مسیار میں. تو یہ دونوں طرف جو ہے وہ مسائل موجود تھے. مردوں کو کیوں رغبت ہوئی اور عورتوں کو کیوں انٹرسٹ پیدا ہوا نکاح مسیار میں. تو اس لیے یہ نکاح جو ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اور باہمی رضامندی سے جو ہے وہ عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیتی ہے. لیکن یہ نکاح وقتی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وقتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گواہان موجود ہوتے ہیں، اور اس میں حق مہر موجود ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول موجود ہے، اس میں لڑکی کے جو اولیاء ہیں ان کی رضامندی موجود ہے، ولی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. بس صرف یہ ہے کہ عورت اپنے دو جو حق ہیں نان نفقے کا اور اسی طرح سے جو ہے وہ وقت کا، اس میں وہ کمپرومائز کرتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں علماء کی جو آراء ہے، دیکھیں علماء کی آراء جو ہمارے معاصر علماء ہیں، اس میں کچھ علماء تو اس کے جواز کے قائل ہیں. جیسے سعودی عرب کے جو مفتی مملکت تھے، مفتی اعظم شیخ بن باز علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے، تو وہ نکاح مسیار کو جائز کہتے تھے. پھر اس کے بعد جو آل الشیخ میں سے مفتی مملکت ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو نکاح مسیار کو جو ہے وہ جائز کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ عرب ورلڈ میں ایک بڑا نام جو ہے سعودی علماء سے ہٹ کے علامہ یوسف قرضاوی کا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ نکاح مسیار کو حرام نہیں کہا جا سکتا، بہرحال اس میں نکاح کی ساری شرائط جو ہے وہ پوری ہیں. تو باقی انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت عمومی نہیں ہونی چاہیے، خاص حالات میں اس کی اجازت ہونی چاہیے، خاص کیسز میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو علماء، کبار علماء، بڑے علماء کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو نکاح مسیار کو الاؤ کرتی ہے، جائز کہتی ہے. کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو نکاح مسیار کے حق میں نہیں ہیں، جیسے علامہ البانی، وہ اس کے حق میں نہیں تھے. اسی طرح شیخ وہبہ زحیلی، دکتور وہبہ زحیلی، وہ اس کے حق میں نہیں تھے. تو یہ بھی ہے. اور کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو بین بین میں رہے یا نیوٹرل ہو گئے، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ جی نکاح مسیار جائز ہے، لیکن بعد میں وہ پھر خاموش ہو گئے، مطلب انہوں نے اس پہ رائے کا جو ہے وہ اظہار کرنا چھوڑ دیا. تو تینوں قسم کے علماء ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں کہتے. ہاں، اب آئیں اس کی طرف کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. مطلب ہم اگر اپنی اوپینین بیان کریں نا، تو ہمیں یہ اوپینین بہترین یا بہتر لگتی ہے کہ نکاح مسیار جو ہے وہ الاؤڈ ہے، لیکن اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اس میں عورت جو ہے وہ اپنا حق چھوڑتی ہے نا، تو اس نکاح کو ہم جرنلائز نہیں کر سکتے، لیکن خاص کیسز میں اس کو ہم الاؤ کر سکتے ہیں. مطلب
ان کیسز میں فلاں شخص کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کے مسائل ایسے ویسے ہیں. جیسے کسی کی دوسری شادی کا مسئلہ ہے اور ہمیں پتہ ہے دوسری شادی میں کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی اسپیسیفک پرسن کو جو ہے وہ الاؤ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ معروف روایت ہے حضرت سودا کی کہ سب حضرات نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا. کچھ ایشوز ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سودا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ارادہ کیا تھا. تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ طلاق دے بھی دی تھی، لیکن بہرحال حضرت سودا رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہنا پسند کرتی ہوں، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ مجھے ڈائیورس نہ کریں اور آپ جو ہے وہ میری جو باری ہے نا وہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کرتی ہوں. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصے کا جو وقت تھا یا دن تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزارا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک دلیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، لیکن وہ اس کی یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. بہرحال لیکن ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شروط یا وہ شرطیں، وہ کنڈیشنز جو تم نکاح کے موقع پہ لگاتے ہو تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے. یعنی سب سے زیادہ جو تمہارے اوپر لائبلٹی ہے جن شروط کو پورا کرنے کی وہ ہیں کہ جو تم نکاح کے موقع پہ لگاتے ہو. تو نکاح کے موقع پہ جو شرائط لگائی جاتی ہیں وہ مطلب لگائی جا سکتی ہیں. کچھ شرائط عورت کی طرف سے بھی لگائی جا سکتی ہیں، مرد کی طرف سے بھی، باہمی رضامندی سے اگر دونوں اس کے اوپر جو ہے وہ ایگری کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث میں اس کی اجازت ہے، اس کو الاؤ کیا گیا، تو اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ وقت اس کا حق ہے، اور خاص طور پہ وہ روایتیں کہ جی جو دو بیویوں کے اندر جو ہے وہ اپنا عدل نہیں کرے گا تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دایاں دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہوگا. تو اس کا وہ علماء یہ جو جائز کہتے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ سب کچھ باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، تو جس کا رائٹ ہے وہ اپنی رضامندی سے اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. دیکھیں ہم پاکستان کے سینیریو میں اگر اس کا جائزہ لینا تو ہمارے ہاں جیسے گھر جوائی کی ایک مثال ہے. دیکھیں گھر جوائی تو ایک مطلب بدترین مثال ہے نا، ہمارے یہاں سوسائٹی میں ویسے اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں اٹھا رہا، کچھ اٹھا رہا، اور ایک یہ ہے کہ مرد عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں رہا بلکہ عورت مرد کا نان نفقہ اٹھا رہی ہے. اس کو گھر جوائی کہتے ہیں نا، مطلب سسرال والے جو ہے وہ اپنے داماد کو پال رہے ہیں. تو ہمارے یہاں کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ نکاح جو ہے وہ باطل ہے، بس ٹھیک ہے لوگ اس کو برا کہتے ہیں، ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور پسند نہیں بھی کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے سسرال کے اوپر جا کے بوجھ بن جائے یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے نا، تو سوشلی پسند نہیں بھی کرنا چاہیے، بات ٹھیک ہے، ایسے مردوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ جی نکاح ہی نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں بات جو ہے وہ کسی نے نہیں کی. اچھا دوسری طرف اگر آپ ایک اور اعتبار سے جو ہے وہ جائزہ لیں، ہمارے ہاں تو آدھے سے زیادہ پاکستان پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، لیگلی نہیں پریکٹیکلی جو ہے وہ نکاح مسیار کے اوپر ہے. صحیح بات یہی ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر و بیشتر جو ہے وہ خواتین کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ. یعنی بہت مڈل کلاس میں تو دیکھیں عورتیں کیا ہیں، وہ جاب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ امپلائمنٹ میں ہیں اور وہ گھر کے خرچے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. کہیں پہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ رینٹ دے رہی ہے، کہیں پہ عورت جو ہے وہ بچوں کے اوپر جو خرچ کر رہی ہے، جو کہ اصل میں مرد کو خرچ کرنا چاہیے، باپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے ہاں جو ہے بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے، چونکہ دونوں جو ہے وہ مرد اور عورت چاہتے ہیں کہ جی بہترین ہم جو ہے وہ کیا کریں، سوشل سٹیٹس کے ساتھ زندگی گزاریں. اب صرف مرد کی کمائی سے تو گزارا نہیں ہو رہا، تو اب مرد بھی الاؤ کر دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو بیوی کمانا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر سوشل سٹیٹس اونچا کرنا ہے تو میں تو اتنا ہی کما رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر سوشل سٹیٹس اونچا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی جو ہے وہ جاب کرنا شروع کر دو، تو وہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ مرد تو پورا نان نفقہ نہیں اٹھا رہا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مردوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وقت کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے بیویوں کی. مطلب ہمارے ہاں ہر دوسری بیوی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی مطلب رات کو 12-1 بجے آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے. یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں. تو نہ بیوی کو نان نفقہ دے رہے ہیں، نہ بیوی کو جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں. پریکٹیکلی تو ہمارے آدھے سے زیادہ پاکستان یہی کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نکاح نہیں ہوتا تو آپ ان کے نکاح باطل کروائیں نا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں اتنی جو ہے نا وہ مطلب سطحی نظر نہیں ہونی چاہیے، سطحی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بات ٹھیک ہے، اس سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کو پورا وقت دے، مرد کو چاہیے کہ بیوی کو پورا نان نفقہ دے اور اس کا سارا خرچ جو ہے وہ اٹھائے۔ لیکن اگر وہ وقت اس کو پورا نہیں دے رہا یا نان نفقہ نہیں دے رہا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اگر بیوی اس پہ رضامند نہیں ہے یا بیوی نے اپنا وہ حق نہیں چھوڑا، لیکن یہ ہے کہ نکاح کو باطل فاسد ہو جاتا ہے تو ایسی بات میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر آپ غریب طبقے میں چلے جائیں نا تو یہ گھروں میں جو میڈز کام کرنے آتی ہیں تو ان کے شوہروں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ منجے پہ بیٹھ کے تاش کھیلی جا رہے ہیں، لوڈو کھیلی جا رہے ہیں اور سنوکر کلب پہ بیٹھے ہوئی ہیں، سگریٹیں پیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کے مردوں کی حالت ہے، اور ساری دن وہ بیچاری عورت 8-8 گھنٹے 4-4 گھروں میں جا کے کام کرتی ہے اور کچھ کما کے لاتی ہے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتی ہے، اپنا بھی اور اپنے شوہروں کو بھی پالتی ہے۔ تو یہ تو نکاح مسیار کی بدترین صورت ہے نا، نہ اسے شوہر سے جو ہے وہ کوئی وقت مل رہا ہے، نہ اسے شوہر سے جو ہے وہ کوئی نان نفقہ مل رہا ہے۔ ہو غلط رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہم صرف یہ مثال دے رہے ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے نکاح باطل ہو۔ آپ یہ کہیں کہ جی نکاح ہی نہیں ہوا، نہیں، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو قسم کی سچویشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہو یہی رہا ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ سارا بوجھ ڈال دیا گیا اور مرد جو ہے وہ عورت کا خرچ پورا نہیں کر رہا، اس کو وقت نہیں دے رہا، یہ مرد تو آخرت میں اکاؤنٹیبل ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ نکاح کے موقع پہ ایک مرد جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اسے یہ احساس ہے کہ میں عورت کو پورا خرچہ نہیں دے سکتا یا میں اس کو پورا وقت نہیں دے سکتا، وہ اسے شرط لگا لیتا ہے اور عورت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ جو پریکٹیکلی نکاح مسیار چل رہا ہے نا اس سے تو بہتر ہے یہ لیگل نکاح مسیار۔ کم از کم اس میں یہ ہے کہ وہ آخرت میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس میں تو وہ اکاؤنٹیبل ہے آخرت میں، اس کا تو احتساب ہونا ہے۔ اگر وہ عورت کا نان نفقہ یا اس کا خرچ جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا، اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ جو میں کما رہا ہوں وہ لا کے تمہیں دے رہا ہوں، اب اگر تمہیں اس سے زیادہ چاہیے تو میرے اندر کیپیسٹی اتنی ہے 8-10 گھنٹے کام کرنے کی، اب میں 10 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگا کے تمہیں لا کے دے رہا ہوں، اب اس میں بھی اگر تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو تم خود کام کر لو، تو اب اس میں مرد کے اوپر کچھ نہیں، اس میں مرد کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ تو ایسی صورت میں ہے نا کہ جب مرد جو ہے وہ کام کرنے کو آمادہ نہیں ہے، سارا دن بیٹھ کے گھر میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں چارپائی توڑا ہے اور عورتیں جا کے کام کر رہی ہیں، تو اس صورت میں مرد جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ لیکن اگر مرد کام کر رہا ہے اور گھر میں لا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی محنت سے، اور وہ پورا نہیں پڑ رہا، تو پھر مرد اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس پہ عورت کو صبر شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مطلب اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح مسیار جو ہے نا، اس میں جو علامہ یوسف قرضاوی علیہ الرحمہ کی رائے ہے، میں تو اسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کی جرنل جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ علماء یا مفتی حضرات کو اسپیسیفک کیسز میں اگر اس کو الاؤ کر دیں جہاں پہ میاں بیوی دونوں اس میں راضی ہوں، اور خاص طور پہ سیکنڈ میرج کے کیس میں جہاں مرد شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی کو پتہ نہ چلے، فساد نہ برپا ہو، ٹھیک ہے، اور پتہ چل بھی جاتا ہے 2-4 سال بعد، لیکن اس وقت تک 1-2 بچے ہو جائیں تو پہلی بیوی میں بھی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے۔ مطلب یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے ذہن میں، تو ایسے مسائل میں وہ خود بھی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بیوہ یا کسی ڈائیورس یا کسی خلا یافتہ کی بھی جو ہے وہ مطلب اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم سوسائٹی میں نکاح جو ہے نا اس کو رواج پڑے گا، ورنہ تو پھر بدکاری عام ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر ذہنی مسائل ہوں گے، نفسیاتی مریض لوگ بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں عربوں میں یہ ہے کہ نکاح کی ریشو بہت زیادہ تھی، ڈائیورس کی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن نکاح کی اس سے بھی زیادہ تھی، تو اس لیے جو ہے وہ گیپ نہیں تھا اور معاملات چل رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک تو ڈائیورس نہیں کرتے، مطلب مر جائیں گے تو ڈائیورس نہیں کریں گے، عورت بھی خلا نہیں لے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مطلب نکاح کر لیا تو اب زندگی بھر نہ اسی کے ساتھ بندہ رہنا ہے، تو اب نہ مرد بھی دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا، عورت بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو یہ بھی مسائل ہے ہمارے ہاں کہ سیپریشن کو جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیپریشن جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض مخصوص کیسز میں وہ الاؤڈ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس میں بھی اس طرف نہیں جایا جاتا، اور انسان اسی طرح سے جو لڑتے مرتے زندگی گزار دیتا ہے، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے ہمارے ہاں سوشل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں خاندانی زندگی کے حوالے سے، میرٹل لائف، ازدواجی زندگی کے حوالے سے، تو ان کا
ان میں ایک حل یہ تجویز کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ اس کی طرف جائیں، برائی کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، یا نفسیاتی مریض بن جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کی اس قسم کو الاؤڈ کریں جو باہمی رضامندی سے ہے، اور اس کے کچھ دلائل ہمیں شریعہ میں بھی ملتے ہیں، باقی اس کو جرنلائز نہ کیا جائے، یہ بات ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔